بھائی مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں تھیں؟ 5 قسمیں تھیں. مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، مرکب صوتی. مرکب منع صرف اس کو کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ایک کیا جائے، دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو بغل میں لیا ہوا نہ ہو. اس کا پہلا جز ہمیشہ مبنی پر فتح ہوتا ہے اور دوسرا جز اس کا معرب غیر منصرف ہوتا ہے. دوسرا جز اس کا معرب غیر منصرف ہوتا ہے، دوسرا جز اس کا معرب غیر منصرف ہوتا ہے. یعنی رفع اس کا ضمے کے ساتھ بغیر تنوین کے، اور نصب اور جر اس کا فتح کے ساتھ بغیر تنوین کے. اور ہے مرکب صوتی. مرکب صوتی اس کو کہتے ہیں کہ دو اسموں کو ایک کیا جائے اور دوسرا اسم جو ہے وے کا لفظ ہو. بس اس میں صوت سے مراد ہے وے کا لفظ ہو، دوسرا جو جز ہے وہ وے کا لفظ ہو، دوسرا جز وے کا لفظ ہو. جیسے سیبا وے ہے، سیبا وے ہے. اب اس کا پہلا جز ہمیشہ مبنی پر فتح ہوتا ہے اور دوسرا جز اس کا ہمیشہ مبنی پر کسرہ پڑھا جاتا ہے. پہلا جز ہمیشہ مبنی پر فتح پڑھا جاتا ہے، دوسرا جز اس کا چاہے عامل رافع ہو بھی مبنی پر کسر ہے، عامل ناصب ہو بھی مبنی پر کسر، عامل جار ہو بھی مبنی پر کسر پڑھا جاتا ہے. اب ایک جز ہے سیب اور دوسرا جز ہے وے کا لفظ. ایک جز ہے سیب، دوسرا وے. اب جب ان دونوں کو ایک کیا تو بن گیا سیب وے. اب پہلا جز اس کا ہمیشہ مبنی پر فتح پڑے گا. مثلا سیب وے ہے عالم کبیر، سیب وے ہے عالم. اب دیکھو یہاں مبتدا بن رہا ہے، پھر بھی سیب وے ہے پڑھ رہے اس کو. نصب کی حالت میں بھی سیب وے ہے، رأیت سیب وے ہے، میں نے سیب وے کو دیکھا ہے. اور جر کی حالت میں قرأت کتاب سیب وے ہے، میں نے سیب وے کی کتاب کو پڑھا ہے. تو یہ مرکب بنائی مرکب صوتی ہے. اس کا دوسرا جز ہمیشہ مبنی پر کسر، پہلا جز ہمیشہ مبنی پر فتح. عامل رافع ہو پھر بھی سیب وے ہے عالم کبیر، عامل ناصب ہو پھر بھی سیب وے ہے پڑھا جائے گا، جیسے قرأت کتاب سیب وے ہے. عامل اگر جارہ ہو پھر بھی سیب وے ہے پڑھا جائے گا، جیسے قرأت کتاب سیب وے ہے. یہ بات آئی ذہن میں. اب مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 5. ان میں سے مرکب منع صرف اور مرکب صوتی. مرکب منع صرف یہ بالکل قلیل سے قلیل مثالوں میں جو ہے مستعمل ہیں، اور ان کی ایک مثال بھی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. مرکب صوتی کی بھی کوئی مثال قرآن پاک میں نہیں، اور مرکب منع صرف کی بھی کوئی مثال. تو مرکب غیر مفید کی 5 قسموں میں سے یہ 2 قسم نہایت، بولو تو صحیح، نہایت قلیل ہے. قرآن حکیم کے اندر جو ہے ان کی کوئی مثال نہیں ہے. باقی بچ گیا مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی. مرکب بنائی کے بھی محدود اندازے سے 11 سے 19 تک، یہی اس میں عدد جو ہے 11 سے 19 تک مستعمل ہے. بس باقی تھوڑے بہت عربی کے کچھ کلمات ہیں
لیکن زیادہ مستعمل اس کے احد عشر سے لے کر، تو مرکب غیر مفید کے باقی کتنے قسم بچ گئے؟ یہ کثیر الاستعمال ہے۔ قرآن اور حدیث پاک میں، فقہ میں، عربی کتب کے اندر مرکب غیر مفید کی یہ دو قسمیں وہ کثیر الاستعمال ہے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے۔ جملے کے مقصودی اجزاء کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ اگر جملے کے یہ دونوں مقصودی جز سے، دونوں جملے کے دونوں جز سے جو ہے مقصودی اگر جز حاصل ہوں تو بس یہ جملہ بنے گا۔ بھئی جملے کے مقصودی جز کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ تو یہ دو جز سے اگر مقصودی اجزاء حاصل ہو رہے ہوں تو بس جملہ بنے گا۔ اگر یہ مقصودی جو اجزاء یہ دو جملوں، دو کلمات سے حاصل نہ ہو رہے ہوں تو پھر ان کے ساتھ تیسرا ملائیں گے تاکہ جو مقصود ہے مسلم ہے وہ حاصل ہو۔ اگر تیسرے سے بھی وہ حاصل نہ ہوا چوتھا ملائیں گے۔ اگر چوتھے سے بھی یہ مقصد پورا نہ ہوا پانچواں ملائیں گے۔ پانچویں سے پورا نہ ہوا کہ 10 12 100 جتنے تک، جب تک وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ کلمات اس کے ساتھ ملائے جائیں گے۔ مثلا ابراہیم فی، اب یہ دو کلمے تو ہیں، فی حرف ہے، ابراہیم جو ہے اسم ہے، دو کلمے ہیں، لیکن اب ان میں مقصودی دونوں چیز حاصل نہیں ہو رہے، کیونکہ ابراہیم کو اگر مسند الیہ مبتدا بناؤ تو فی جو ہے وہ مسند نہیں بن رہا ہے، اس لیے اب دو کلمے تو ہیں لیکن دو کلمے سے جو ہے جملہ نہیں بن رہا ہے، تو اس کے ساتھ تیسرا ملائیں گے۔ مثلا تیسرا ملایا ابراہیم فی البیت، اب ابراہیم یہ مسند الیہ اور فی البیت ظرف مستقر، بولو تو صحیح، ظرف مستقر خبر ہو گیا۔ تو اب جو ہے یہ جملہ بن گیا، کیونکہ جملے کے مقصودی جو دو ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ یا اسی طرح دخل فی البیت، دخل فی البیت، اب دیکھو دخل ایک کلمہ، فی دوسرا کلمہ، البیت، اب دیکھو یہ تین کلمے ہیں لیکن تین کلموں میں صرف مسند ہے، مسند الیہ نہیں ہے، تو پھر بھی جملہ پورا نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم کہیں دخل زید فی البیت، اب دخل زید چوتھا کلمہ ملایا، اب جو ہے مقصودی دونوں جز حاصل ہو گئے، مسند اور مسند الیہ۔ تو مرکب غیر مفید جو ہے وہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، یا مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا۔ جیسے کہ غلام و زید قائم، اب یہ غلام و زید دو کلمے تو ہیں لیکن ان میں جملے کے جو مقصودی اجزاء دو ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے، کیونکہ غلام و زید مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا مسند الیہ بن گیا۔ اب جب تک مسند نہیں ملاؤ گے تو اس وقت تک جملہ پورا نہیں ہوگا۔ اب اس کے ساتھ قائم ملا دیا، اب جملہ پورا ہو گیا۔ اندی احد عشر درہمن، اندی احد عشر درہمن، اب یہ احد عشر یہ مرکب بنائی ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ اب دیکھو احد عشر درہمن، لیکن اس سے جو جملے کے مقصودی اجزاء حاصل نہیں ہو رہے، اس لیے احد عشر درہمن یہ جملہ نہیں بنے گا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملائے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے ملایا اندی احد عشر درہمن، اب جب اندی کو ملایا تو مسند خبر مقدم، احد عشر مسند الیہ مبتدا مؤخر۔ جاء بعل بکو، اب یہ بعل بکو جو ہے یہ مرکب غیر مفید ہے، اب صرف بعل بکو سے جملہ نہیں بنے گا کیونکہ یہ صرف مسند الیہ ہے،
جب تک کہ اس کے ساتھ جملے کا دوسرا مقصودی جز مسند نہ ملایا جائے تو اس وقت تک جملہ. تو مرکب غیر مفید جو ہے وہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، کبھی بھی پورا جملہ نہیں بنتا ہے، کیونکہ مرکب غیر مفید جو ہے یا صرف مسند بنے گا یا صرف مسند الیہ بنے گا. بداں کے جان تو ہے طالب علم کی مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد. مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے، جیسے غلام زید قائم، غلام زید قائم. اب یہ غلام زید مرکب غیر مفید ہے، مرکب اضافی ہے، یہ جملے کا ایک جز ہے. اندی احد عشر درہما، یہ احد عشر مرکب غیر مفید ہے اور مرکب غیر مفید کا قسم مرکب بنائی ہے، یہ جملے کا ایک جز ہے. جاء بعد بکو، یہ بعد بکو مرکب غیر مفید ہے، مرکب منع صرف ہے، یہ جملے کا ایک جز ہے. کہتا ہے ہیچ جملہ، کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا ہے، کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا ہے. پھر وہ دونوں کلمے لفظاً ہوں گے یا ان میں سے ایک لفظاً ایک تقدیراً. دونوں کلمے یا تو لفظاً ہوں گے یا یہ، لیکن دو کلمے بھی یہ وہی جس میں مسند اور مسند الیہ ہو. اس لیے میں نے مثال دی ابراہیم و فی، وہ دو کلمے تو ہیں لیکن اس سے بھی جملہ نہیں بن رہا ہے، کیونکہ جملے کے جو مقصودی اجزاء ہے مسند مسند الیہ وہ حاصل نہیں ہو رہے. جان تو ہے طالب علم کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا ہے. پھر وہ دونوں کلمے لفظاً ہوں، جیسے ضرب زید یا زید قائم. اب ضرب زید میں پہلا مقصودی جز فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا، ضرب مسند زید مسند. زید قائم پہلا مقصودی جز اسم ہے تو یہ زید مسند الیہ قائم مسند ہے. یا کیا ہے، ایک کلمہ لفظوں میں ہو، ایک کلمہ تقدیراً ہو. کہتے ہیں کہ لفظاً جیسے اضرب، یہ لفظاً ہے اور انت اس کے اندر چھپا ہوا ہے. وعظیم بیشتر باشد، اور جملے کے کلمات دو سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. جب تک کہ جملے کے مقصودی دو جز حاصل نہ ہوں تو کلمات اس کے بڑھتے رہیں گے. ضروری نہیں کہ کلمات دو ہو گئے تو بس جملہ پورا بن گیا، بلکہ جملے کا جب تک مقصودی جز مسند مسند الیہ جو ہے مکمل نہ ہو، چاہے کلمات اس کے 10 ہو جائیں پھر بھی وہ جملہ نہیں بنے گا جب تک کہ اس کے مقصودی اجزاء حاصل ہو. آگے کتاب والا بداں کے چون کلمات سے مطالعہ کرنے کے لیے شرائط بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جب کلمات جملہ کے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، زیادہ ہوں، تو سب سے پہلے مطالعے کے اندر دیکھا جائے گا کہ ان میں اسم کون ہے، فعل، حرف، را، با یک با دیگر تمییز باید کردن. اسم، فعل، حرف کو ایک دوسرے سے جو ہے جدا کرنا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. نمبر 2 نظر کردن کہ معرب است یا مبنی. اس کے بعد پھر نظر کرنا چاہیے کہ ان میں سے کتنے کلمات معرب ہیں، کتنے کلمات مبنی ہیں، اور ان میں پھر عامل کتنے ہیں، معمول کتنے ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز ہے باید دانستن. چوتھی چیز معرفت تعریف و تنکیر. یہ کتاب میں موجود نہیں، یہ بھی یاد کر لو کہ چوتھی چیز ہے معرفت تعریف و تنکیر، کہ یہ معرف ہے یا نکر ہے، معرف اور نکرے کی پہچان. 5ویں چیز ہے معرفت تذکیر و تانیث، کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے. اور 6ٹھی چیز ہے معرفت وجوہ اعراب اسم متمکن و فعل مضارع و مواقع اعراب،
کہ یہ اس متمکن کے 16 قسموں میں سے کون سا قسم ہے اور یہاں اس کی کون سی حالت ہے، یا رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے، جری حالت۔ اور فعل مضارع کے 4 قسموں میں سے یہاں فعل مضارع کے 4 قسموں میں سے کون سا اس پر اعراب ہے اور یہاں اس کی کون سی حالت ہے، رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے، جزمی حالت ہے۔ کہتے جو طالب علم مطالعے میں ان 6 چیزوں کو ملحوظ رکھ کر مطالعہ کرے گا، اب اس کو 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ کہ دانستن کے تعلق کلمات با یک دیگر چگون است، فائدے کہ جاننا چاہیے کہ تعلق کلمات کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا ہے، یعنی ان میں سے مبتدا کون ہے، خبر کون ہے، فاعل کون ہے، فعل کون ہے، کلمات کا تعلق آپس میں معلوم ہو۔ پھر تاکہ دوسرا فائدہ مسند مسند الیہ پیدا گردد، مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو اور جملے کا معنی پھر صحیح طریقے سے تحقیق طریقے سے جو ہے معلوم ہوگا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ کرنے کے یہاں سے شرائط بیان کیے کہ جو طالب علم اس طرح سے مطالعہ کرے گا تو اس کو جو ہے مسند اور مسند الیہ کا، فعل و فاعل کا، مبتدا اور خبر کا، یا حروف مشبہ بالفعل ہے اس کے اسم اور خبر کا، ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ اب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ، یعنی یہ بات ہے اور فلانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مثلا زید قائم، اب بھی زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسند الیہ بن گیا، اور اس کے بارے میں کھڑے ہونے کی بات ہے تو یہ بن گیا قائم مسند۔ تو اب اس کو صحیح طریقے سے معلوم ہوا کہ بھئی مقصد اس کے کہنے کا کہ زید کھڑا ہے، تو پورا جملہ معلوم ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں فلان مبتدا ہے تو فلان۔ آگے جو ہے اسم اور فعل اور حرف کے علامتوں کا بیان ہے۔ علامت کہتے ہیں علامت الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، علامت کہتے ہیں جو کسی ایک چیز میں پائی جائے دوسروں میں نہ پائی جائے، کسی ایک چیز میں پائی جائے دوسرے میں نہ پائی جائے۔ اسم کی علامتیں 2 قسم پر ہیں، بعض علامات لفظیہ ہیں جو لفظوں سے معلوم ہوتے ہیں، بعض علامات معنویہ ہیں جو معنی سے معلوم ہوتے ہیں، بعض علامات لفظیہ ہیں جو، اور بعض علامات معنویہ ہیں جو معنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ علامات جو لفظیہ ہیں پھر اس کی 3 صورتیں ہیں، یا وہ علامت جو ہے نشانی کلمے کے ابتدا میں پائی جائے گی، یا وہ علامت کلمے کے آخر میں پائی جائے گی، یا وہ علامت مجموعہ کلمے میں پائی جائے گی۔ اب وہ علامات جو کلمے کے ابتدا میں پائے جاتے ہیں، کلمے کے شروع میں الف لام ہو جیسے الحمد، کلمے کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی ایک حرف ہو جیسے بزید، کلمے کے شروع میں حروف ندا میں سے کوئی ایک حرف ہو جیسے یا عبداللہ، کلمے کے شروع میں میم زائدہ آ جائے جیسے کہ مضروب، کلمے کے شروع میں لولا آ جائے، لولا امتناعیہ جیسے لولا علی لہلک عمر، کلمے کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی ایک حرف آ جائے جیسے ان زیدن قائم، کلمے کے شروع میں ما ولا مشبتان بلیس میں سے کوئی آ جائے جیسے ما زیدن قائم، کلمے کے شروع میں لا نفی جنس میں سے لا نفی جنس کا آ جائے جیسے لا ریب فیہ، جیسے لا ریب فیہ۔ اب وہ علامتیں جو کلمے کے آخر میں پائی جاتے ہیں، کلمے کے آخر میں تنوین ہو جیسے زیدن، کلمے کے آخر میں تنوین ہو جیسے زیدن، یا کلمے کے آخر میں یا نسبت کی ہو جیسے بغدادیٌ جیسے، یا کلمے کے آخر میں تائے متحرکہ ہو جیسے ضاربۃ، کلمے کے آخر میں تائے متحرکہ ہو جیسے، یا کلمے کے آخر میں الف مکسورہ ہو جیسے موسیٰ، حبلہ،
کلمے کے آخر میں الف ممدودہ ہو جیسے حمراء، کلمے کے آخر میں تنوین مقدرہ ہو جیسے ازربو، اس کے اندر تنوین پوشید ہے، ازربن سے یہ ازربو ہو گیا ہے۔ یا کلمے کے آخر میں کسرہ ہو جیسے ام سے ہاؤلاء، کلمے کے آخر میں کسرہ ہے۔ وہ علامتیں جو مجموع کلمے میں پائی جاتی ہوں، جیسے کہ علم ہو، کسی کا نام ہو زیدن، اب یہ پورا مجموع کلمہ جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، جیسے زیدن۔ یا تصغیر کا صیغہ ہو جیسے رجیل، یا جمع کا صیغہ ہو جیسے رجال، یا ملحق بالجمع مذکر سالم ہو جیسے عشرون، یا مثنیٰ ہو جیسے رجلان، یا ملحق بالمثنیٰ ہو جیسے اثنان اثنتان۔ یا فعل اور حرف کا لفظ بول کر اس سے صرف لفظ مراد لیں، فعل اور حرف بول کر اس سے صرف لفظ مراد ہو، معنی مراد نہ ہو، وہ بھی اسم ہے، جیسے ضرب فعل ماضی، بھئی ضرب کا جو لفظ ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اب یہاں ضرب یہ فعل نہیں بن رہا ہے بلکہ یہ اسم بن رہا ہے، چونکہ ضرب کا معنی مراد نہیں ہے بلکہ صرف ضرب کا لفظ مراد ہے۔ یا من حرف الجر، بھئی من کا جو لفظ ہے وہ حرف جارہ ہے، سیف الرحمن خاج ورزی ستے نہیں کہ نہیں، من حرف الجر، من کیا ہے؟ حرف جارہ ہے، اب من کا یہاں لفظ مراد ہے۔ جب فعل یا حرف کا لفظ صرف مراد ہو، معنی اس سے مراد نہ ہو، تو پھر وہ اسم بنتے ہیں، وہ اسم کی علامتیں ہیں، جیسے من حرف الجر، من کا جو لفظ ہے وہ حرف جارہ ہے، اب من مسند مبتدا، حرف الجر یہ مرکب غیر مفید اضافی مسند، اس کے لیے خبر بن رہا ہے۔ اور ہے اس میں غیر متمکن، اس میں اب اس غیر متمکن کی 8 قسمیں وہ اپنی جگہ پر آ رہی ہیں۔ اور ہے علامات معنویہ، اسم کی جو علامات ہیں وہ علامات معنویہ، منصرف یا غیر منصرف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے۔ معرف اور نکرہ ہونا، بولو، یہ اسم کا خاصہ ہے۔ مستثنی مستثنی منہ ہونا، یا فاعل ہونا، مفعول ہونا، ذوالحال ہونا، منادہ ہونا، یا اسی طرح مسند الیہ ہونا، مضاف ہونا، موصوف ہونا، یہ سارے کے سارے اسم کے خواص ہیں، لیکن ان کا تعلق معنی کے ساتھ ہے، چونکہ معنی سے پتہ چلے گا کہ یہ موصوف ہے، یہ مضاف ہے، یہ منادہ ہے، یہ مستثنی ہے، مستثنی منہ ہے، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ فعل کی علامتیں، فعل کی علامت آنس، فعل آنس کی طرح اولش قد باشد، فعل کی علامتیں یہ ہے کہ یا شروع میں کیا حرف قد کا ہو جیسے قد ضرب، یا سین ہو جیسے سیضرب ہو، یا سوف ہو جیسے سوف یضرب ہو، یا حرف جوازم ہو جیسے لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے اخیر میں ہو جیسے ضربتا ضربتے ضربتو، یا تائے ساکن اس کے اخیر میں ہو جیسے ضربت، یا امر کا صیغہ ہو جیسے اضرب، یا نہی کا صیغہ ہو جیسے لا تضرب، یا اس کے اخیر کے اندر جو ہے الف ضمیر ہو جیسے ضربا یضربان، یا واو ضمیر ہو جیسے کہ ضربو یضربون، یا کلمے کے اخیر میں تما کا لفظ آ جائے جیسے ضرب تما، کلمے کے آخر میں تن آ جائے جیسے ضرب تن، کلمے کے اخیر میں تن کا لفظ آ جائے جیسے ضرب تن، یا کلمے کے اخیر میں نا کا لفظ آ جائے جیسے ضربنا، یا کلمے کے آخر میں نون تاکید کا آ جائے، پھر چاہے ثقیلہ آئے چاہے خفیف آ جائے، جیسے کہ لا تضربن یا لا تضربن، اضربن اضربن، یہ سب فعل کی علامتیں ہیں۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ حرف کی علامتیں 2 ہیں کہ اسم اور فعل کی اس کے اندر علامت نہ ہو،
اور وہ مسند اور مسند الیہ بھی نہ بنے، نہ مسند ہو تو نہ مسند الیہ ہو۔ پڑھیں آگے جی، ٹھیک ہے۔ نئے جو ساتھی ہیں، نئے ساتھی اگر